بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہلاکو خان ہزاروں مسلمانوں کو قطار میں کھڑا کر کے جلادوں سے باری باری قتل کروا رہا تھا، لیکن ان میں سے ایک بوڑھا آدمی بچ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہلاکو خان خود ایک دردناک موت مرا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مکمل واقعہ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہلاکو خان کون تھا، لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمالی مغربی ایشیا کی چراگاہوں میں سے منگول نسل کے ظالم انسانوں کا ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 13ویں صدی میں منگول لاکھوں انسانوں کی موت اور تباہی کی وجہ بنے۔ یہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک تباہ کرتے چلے گئے۔ دنیا ان ظالم انسانوں کے سامنے جھکتی چلی گئی۔ ان وحشیوں نے کچھ سالوں کے اندر خون کی ہولی کھیلی، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے وحشی بیجنگ سے ماسکو تک پھیل گئے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سلطنت کے مالک بن گئے۔ اس سلطنت کو منگول سلطنت کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان اس سلطنت کا پہلا خاقان بنا۔ چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھیں، اس کی فتوحات حیرت انگیز تھیں۔ ہلاکو خان جس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، وہ بھی منگول حکمران تھا۔ یہ ہلاکو خان ہی تھا جس نے ماضی میں مسلمانوں کے مرکز بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ایک دن ہلاکو خان بڑے شان سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا، یعنی ہلاکو خان۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھیں جن کو ہلاکو خان کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ہلاکو خان بولا، مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، پھر دوسرے کی کٹی، پھر تیسرے کی کٹی، پھر چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اگر ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھیں جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہاتھ میں نیمبو اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلاد نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں پھر کٹنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے، وہ خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے جب دیکھا کہ دوسری قطار کے لوگوں کی بھی گردنیں کٹ رہی ہیں اور جلد اس کی باری آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے آدمی پر جمی ہوئی تھیں کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ہلاکو خان نے سوچا، اب کہاں جائے گا؟ بڈھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا کہ میں نے لاکھوں انسانوں کو مار دیا ہے، یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھیں کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا تھا۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا۔ منگول حکمران ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد۔ ہلاکو خان نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ گیا، اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے نیمبو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھے، تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا کہ اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے نہیں مار سکتا۔ ہلاکو خان نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے نیمبو گر گیا۔
اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے نیمبو کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہو لہان ہو گیا۔ ہلاکو خان کا لشکر بوڑھے آدمی سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، جبکہ بوڑھا آدمی آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا۔